صدیق کے کان سے میں اس نے برا سا منہ بنایا۔ نیلم نیلم اپنے نام کے پکار پر وہ جنجلا اٹھی۔ اس بڈھے کو بھی چین نہیں، نہ جائیداد میرے نام کرتا ہے، نہ مرتا ہے، نہ میری جان چھوٹی ہے اس منحوس سے۔ نہ چاہ کر بھی اس نے صبر کا کروا گونج بڑھ کر چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ کیا ہوا صدیق؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن۔ ایک گلاس پانی وہ بامشکل بول پائے، مسلسل کھانسنے سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ پانی پی کر اس نے ایک نظر بے بسی سے نیلم کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم نیل ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے، مگر اتنا لاچار ہم نے اپنے آپ کو پہلے کبھی نہیں پایا۔ سمجھ نہیں آ رہا آخرکار ڈاکٹر کی دوائیوں سے ہمیں کوئی فرق کیوں نہیں پڑ رہا، بلکہ ہماری حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے۔ ان کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ مگر مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے صدیق کہ تمہیں کیا ہوا، مگر تمہاری یہی حالت تو مجھے میرے مقصد تک پہنچائے گی۔ آپ فکر نہ کریں صدیق، آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ آپ تو جانتے ہیں نا آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ اس بڑی دنیا میں اکیلی ہوں، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیے۔ صدیق میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہی ہوں، نہ جانے اس کی آنکھوں میں کہاں سے ایک دم آنسو آ گئے۔ مجھے لگتا ہے صدیق آپ نے مشری والے معاملے کو دل پہ لے لیا، تبھی آپ اس کے جانے کے بعد اس قدر بیمار ہو گئے۔ اس نے اپنا ایک اور پتہ پایا کہ نہیں نیلم نام مت لیں اس نافرمان لڑکی کا آج تک میں اس کی ماں کے دھوکے کو نہیں بولا۔ اب اس نے بھی وہی ویسے ہی کری حرکت کی۔ اس لڑکی کو اپنا ہون کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ اگر وقت پر آپ میری آنکھیں نہ کھولتی تو شاید آج ہمارا ہی خون ہماری عزت کو سر بازار نیلام کر چکی ہوتی۔ ہم تمہارا احسان کبھی نہیں چکا سکتے، اور آپ کمزور نہیں ہیں ورنہ، اور نہ ہی ہم آپ کو کمزور رہنے دیں گے۔ آپ وہ واحد عورت ہے جس نے ہمارے ساتھ وفا نبھائی ہے، تبھی ہم آپ کو کمزور کیسے رہنے دے سکتے ہیں؟ ہم رہے نہ رہے مگر آپ کو ہم کبھی کسی کے سہارے کسی کے سامنے جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس بات کا انتظام ہم جلد ہی کر دیں گے۔ ان کی آنکھوں میں آج پہلی بار آنسو آئے تھے۔ شاید بیماری اور موت کے خیال نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا۔ ارے واہ، وقت لگایا، مگر بوڑھے کو جائیداد میرا نام کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ نیلم کا دل خوشی سے بلیوں اچھل اٹھا۔ اب اس کو ایکسپائر دوائیوں کی جگہ صحیح دوائیاں دینی ہوں گی۔ اگر یہ ساری جائیداد میرا نام کرنے سے پہلے مر گیا تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ یار جلدی چلاؤ گاڑی، اب تک تو وہ لوگ مال پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ ارسل پر ایک ایک پل باری پڑ رہا تھا۔ چاند کیا سوچ رہی ہے؟ ارسل کے ہلانے پر وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے باہر آیا۔ کیا ہو گیا؟ کن سوچوں میں ڈوبا ہے ارسل کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ اس کے مطابق تو مال پہنچ جائے گی زیادہ جلدی چاند کو ہوتی تھی۔ ہاں ارسل، وہ میں صبح سے ہی مصطفیٰ کو لے کر پریشان ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے مصطفیٰ شاہ صدیق کی کمپنی میں 55% کا مالک ہے؟ آخرکار اس نے اپنے من میں چلتے سوال کو لفظوں کا جامہ پہنا ہی دیا۔ اتنی بڑی کمپنی کا مالک اس کے علاوہ بھی ایک وقت میں جس آدمی کے کئی بزنس چل رہے ہوں، اسے انسان کو تمہارے گھر آ کر رہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ارے ہاں چاند، مجھے معلوم ہے کہ مصطفیٰ شاہ بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے، مگر وہ ہمارے گھر صرف اپنے داجی کی خواہش پر آیا ہے، اور ویسے بھی ہمارے دادو بھی سارا دن بور ہوتے تھے، اور شمس انکل بھی تو یہ ایک طرح سے بہتر ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں، اور اب تو دادا جی کی طبیعت میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ ہمیں ان کا آنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہم داجی کے ساتھ سارا دن نہیں رہ سکتے تھے، تبھی وہ اداس بھی رہتے تھے، مگر اب الحمدللہ وہ خوش رہتے ہیں۔ ارسل میں داجی اور شمس انکل کا تو سمجھ سکتا ہوں، مگر مصطفیٰ شاہ مجھے کسی احسان لینے والا بندہ نہیں لگتا۔ جا کے کسی کے گھر آ کر رہنا تو بہت دور کی بات ہے، اور ہم سے بھی زیادہ روب دار شخصیت کا مالک ہے۔ میں نے اسے صدیق کی پارٹی میں دیکھا ہے۔ وہ بندہ اچھے کو ہاتھ میں نہیں لاتا۔ تم لوگوں کے گھر میں وہ اپنی شخصیت کے برعکس ایک سادہ انسان کی طرح رہ رہا ہے۔ مجھے بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ ضرور بات کچھ اور ہے۔ جب سے چاند نے مصطفیٰ شاہ کو ارسل کی ڈائننگ ٹیبل پر دیکھا تھا، اوپر سے سب لوگ اس سے فیملی کی طرح برتاؤ کر رہے تو اسے بھی انہی میں گلا ملا دیکھ چاند کے دماغ میں بہت کچھ کھٹکا، مگر اس وقت وہ سب کا دھیان کر کے کچھ نہیں بولا۔ ویسے بھی شادی کا ماحول تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا اس بارے میں وہ بعد میں ارسل سے بات ضرور کرے گا۔ جبکہ چاند کی ساری باتیں سن کر وہ بھی پریشان ہوا۔ چاند، جیسا تم بول رہے ہو ایسا کچھ بھی لگتا تو نہیں، کیونکہ میں نے ایسا کچھ بدلاؤ محسوس نہیں کیا۔ ہاں مگر اگر تم بول رہے ہو تو ایک بار تمہارے نظریے سے بھی اس سارے معاملے کو ضرور دیکھیں گے۔ ارسل کے دماغ میں مصطفیٰ کے بارے میں کوئی غلط سگنل تو نہیں دیا، مگر چاند کے بولنے پر ایک بار معاملے کی چھان بین میں کوئی حرج نہ تھا۔ بھابھی آپ دونوں تو کچھ خرید ہی نہیں رہے۔ مشری بیزار اور نور کو پریشان دیکھ روپ اور تارا نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دونوں کو ہمارے ساتھ شاپنگ کا مزہ نہیں آ رہا، اور آپ دونوں کو اپنے ہسبینڈ شوہروں کے ساتھ شاپنگ کرنی تھی؟ جہاں نور نے شرم سے سر جھکا لی، وہیں مشری کے لیے اس کے آس پاس ایک پل کے لیے
سناٹا چھا گیا مگر دوسرے ہی پل اس نے خود کو سنبھال بھی لیا. نہیں روپ، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا خریدیں. اس نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی. ہم مدد کر دیں کچھ؟ چاند ارسل کی آواز پر وہ چاروں ہی ایک ساتھ مڑی. اوہو، تارا اور روپ ان دونوں کو اپنے پیچھے چھپا کر ایک ساتھ چاند اور ارسل کی طرف بڑھی، مگر اس پر ارسل بھی آنکھوں میں چیلنج لیے آگے بڑھا. ظالم سماج، اڑ جاؤ، ہم پیار کے پنچھیوں کے درمیان تھے، ورنہ ہمارے دل سے درد بڑی آ نکلے گی. ارسل نے ایک ادا سے کالا جھٹکا جتنی چاہے اپنے دل سے آہیں بڑھے، مگر دو پریمیوں کے درمیان سے یہ سماج نہ کبھی گیا تھا اور نہ ہی جائے گا. یہ قصہ تو ازل سے چلتا آیا ہے اور اب تک چلے گا. روپ کا فلسفانہ انداز ارسل کا دماغ گھما گیا. چپ کرو چمچیو، اور جا کر چپ چاپ ہمیں اپنی بیویوں کے لیے اپنی پسند کی شاپنگ کرنے دو. ارسل آج فل جھگڑے کے موڈ میں تھا. اور چاند بھی بھلا کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی میدان میں کود پڑا. اڑی پیاری بہنوں، ہمارا نہیں تو اپنی معصوم بابی کو خیال کر لو. دیکھو تو صحیح تم دونوں کے کمرے میں وہ کیسے بور ہو رہی ہیں. ان کو ہمارے ساتھ شاپنگ کرنی ہے. چاند کی گوہر افشانی پر وہ دونوں ہی حیرت سے پیچھے مڑی، مگر دونوں کا سار نفی میں ہلتا دیکھ روپ نے لڑاکا اور دکھتا کمر پر ہاتھ جمائے، مگر اس وقت شاید ان کا کوئی پلان کام کرنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں اپنی بہنوں کے طنزیہ اور چیلنج بڑے نظر کو اگنور کر کے دو قدم ان کی طرف بڑھے. جاؤ گڑیا، اور جا کر اپنے لیے ہار، بندے، چوڑیاں خریدو، ہم بھی ذرا خریداری کر کے آتے ہیں. اپنی بات بولتے ہی وہ دونوں کسی آندھی طوفان کے ساتھ میشی اور نور کی طرف بڑھے. ارسل نے نور کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے بائیں طرف بڑھ گیا، جبکہ چاند نے بھی یہی عمل دہرایا اور ان دونوں کا ہکا بکا چھوڑ کر میشی کا ہاتھ پکڑے دائیں طرف بڑھ گیا. روپ آپ ہی یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی، ہم لائے تھے بابی کو اپنے ساتھ، تو ان کے ساتھ شاپنگ کرنے کا حق بھی ہم کو ہی ہے. تارا نے روپ کا واضح ہلا کر پرزور احتجاج کیا. فکر نہیں کرو تارا، میں ہوں تمہارے ساتھ، ہم اتنی آسانی سے ان کو تانگ کرنے کا موقع اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے. روپ نے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ سے موقع مارا. ہے بیوٹیفل اینجلز، مصطفیٰ کی آواز پر ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. کہاں تھے اب تک؟ اس کو دیکھتے ہی روپ کو غصہ آیا. کیا ہو جاتا اگر وہ تھوڑی دیر پہلے آ جاتا، کم از کم معاملہ کچھ تو ان کے حق میں جاتا. میں آپ دونوں کی مما کی ہیلپ کر رہا تھا. مصطفیٰ کے جہاں نہ ہونے کے ریزن بتانے پر اس نے گہرا سانس کھینچا. ویسے اچھا وہ چاند اور ارسل نور اور مشعل سسٹر کو اپنے ساتھ لے گئے. ایک تو وہ پہلے ہی تپی تھی، دوسرا مصطفیٰ نے بھی ان کی سائڈ لے کر مانو اس کا دماغ ہی گھما دینا تھا. او اچھا، اب تم بھی انہی کا ساتھ دو گے. مجھے لگا تم ہمارے ساتھ. اور روپ ان دونوں کا غصہ مصطفیٰ پر نکالنے کے موڈ میں تھی. وہ اسی لیے میڈم جی، اگر آپ تھوڑا سا دل اور دماغ سے سوچیں تو شاید زندگی میں ہم عام طور پر ایک ہی بار کرتے ہیں، تو اپنی شادی کو لے کر ہر لڑکا اور لڑکی کے دل میں بہت سے ارمان ہوتے ہیں. ہم مزاج تو ان کے ساتھ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ وقت ان کی زندگی کی خوبصورت یاد بن جائے گا. آنے والے وقت میں وہ اس پل کو مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے یاد کریں گے، اور اگر ہم ان کے اس حسین پل میں آ جائیں تو شاید یہ خوبصورت پل ان کے لیے اتنا خوبصورت نہ رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فی الوقت ان سب کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے. مصطفیٰ کی باتوں نے روپ پر جیسے کوئی سحر پھونکا. اس بات سے مصطفیٰ کی بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی. تو ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ان کو بعد میں تنگ کر لوں گی. جب اس کی باتیں روپ کے دل کو لگی تو وہ مسکرا اٹھی. اچھا روپ، آپ ہی چلیے، ہم مما کے پاس چلتے ہیں. ہاں تارا، مجھے ان سے تھوڑی کام کی بات بھی کرنی ہے، تو آپ چلو، میں بس 1 منٹ میں آتی ہوں کہ آپ آ جائیے، پھر ہم مل کر چاٹ کھائیں گے. آخر میں اس نے زبان لبوں پر پھیر کر مزیدار چٹخارا لیا. اس کی معصومیت پر مصطفیٰ بھی مسکرا اٹھا. اچھا سنو، تم جولی شاپ میں جا کر اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے، جب نظر دوسری طرف ایک بڑے سے شیشے شو پیس میں پیک برائڈل سوٹ پر پڑی. منہ سے بے سہاتہ تعریفی کلمات ابھرے. واہ، وہ بیوٹیفل میرون کلر پر شاید سنہری کام کچھ کاری کی گئی تھی، مگر یہ سنہرا پن کچھ الگ تھا. عجیب قسم کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشیدہ اور نگینے تھے، یا قیمتی پتھر جو بھی تھے، مگر اس ڈیزائنر ڈریس کو جو ایک بار دیکھ لی تو مڑ کر کئی بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا. تو جیسے اسی کی تلاشی آج تک وہ جہاں بھی گیا، مگر اسے روپ کے شایان کوئی چیز نہ لگی تھی. مگر اس ڈریس کے جگہ جب مصطفیٰ نے روپ کا وجود تصور کیا تو اسے لگا کہ آج اس کی تلاش ختم ہو گئی. مگر یہ سب اسے لے کر کہاں جا رہے تھے؟ مصطفیٰ نے کئی ورکرز کے ہاتھوں اس شیشے کے شو پیس سمیت ڈریس کو باہر کہیں لے جاتے دیکھا تو حیرت ہوئی. یہ کتنا خوبصورت ہے. روپ کی آنکھوں میں واضح پسندیدگی تھی. مصطفیٰ کو اچھا لگا یہ ڈریس، اسے بھی پسند آیا. اچھا میڈم جی، آپ بھی چلیے، میں بس 5 منٹ میں آپ سب کو جوائن کرتا ہوں. بنا روپ کی کوئی بھی بات سنے وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا. ارے حد ہے، بنا میری کوئی بات سنے یہ کیسے جا سکتا ہے؟ روپ نے غصے سے مٹھیوں میں. جی مینیجر، یہ ڈریس کہاں لے کر جا رہا ہے؟
مجھے یہ خریدنا ہے ابھی۔ اور اسی وقت روپ کے پاس سے وہ سیدھا مینیجر کے پاس آیا۔ کون سا ڈریس؟ سر مینیجر حیران ہوا تو مصطفیٰ نے اس کی توجہ سامنے سے جاتے ڈریس کی طرف کروائی۔ یہ سر، اس ڈریس کو آپ چھوڑ دیں، اس ڈریس کو بڑے بڑے امیر اور کبیر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور ویسے بھی آپ یہ ڈریس واپس جا رہے ہیں مینیجر۔ میں نے آپ سے رائے نہیں مانگی، صرف قیمت بولی اس کی۔ آنکھوں میں سرد مہری کا تاثر لیے وہ پوری طرح سے مصطفیٰ شاہ کے روم میں آ گیا تھا۔ سر، اس پر جو آپ کو سنہری زری نظر آ رہی ہے وہ کوئی زری نہیں بلکہ خوبصورت نایاب کشیدہ کاری سونے کے بے حد باریک تاروں سے کی گئی ہے، اور اس میں سجے نگینے اور انمول پتھر جڑے ہیں، اور اس کا کپڑا۔ مینیجر قیمت؟ مصطفیٰ نے ایک بار پھر اسے گھورا۔ 80 لاکھ قیمت بتا کر اس نے مصطفیٰ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھنے چاہے، مگر وہاں سنجیدگی سوا اور کوئی تاثر ڈھونڈنے کو نہ ملا۔ مصطفیٰ نے احسن کو کال ملا کر ساری بات سمجھائی۔ اگلے پل اس مینیجر کو ایک جھٹکا لگا جب مصطفیٰ اس ڈریس کو پیک کرنے کا بول کر آگے بڑھ گیا۔ 2 ٹکے کے مینیجر، چھوڑ میرا ہاتھ۔ مشی نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی پرزور کوشش کی، مگر چاند کے مضبوط گرفت کے آگے اس کی ساری مزاحمت بیکار تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جا رہے ہو؟ ابھی تو تم نے بولا تھا کہ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، مگر یہ تم مجھے اس طرف کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جب چاند نے اپنا اور اس کا رخ باہر کی طرف کیا تو مشی کو شدید حیرت نے آن گھیرا۔ بہت بدگمانی پالی ہے تم نے اپنے دل میں میرے خلاف، مگر اب بس زیادہ نہیں تو ایک بدگمانی تو میں آج کے دن دور کر ہی سکتا ہوں۔ چاند کا سنجیدہ انداز ایک پل کے سے ساکت کر گیا۔ چاند نے اسے گاڑی میں بٹھا کر حجاب میں ایک سیٹ سنبھال لی، مگر گاڑی کے ذہن سے آگے بڑھانے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ تم کچھ بھی کر لو مگر تمہارا کوئی بھی صفائی اور جھوٹی دلیل تمہیں سب سچا ثابت نہیں کر سکتی۔ آئی بات سمجھ میں تقریباً چلا اٹھی۔ مشی، بس 10 منٹ کے لیے خاموش رہو۔ چاند نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ کیوں کروں میں چپ؟ نہیں کروں گی میں چپ۔ اتر مجھے تمہارے ساتھ مجھے کہیں بھی جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی۔ آخرکار چاند نے ایک دم گاڑی روک کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ اس سے پہلے کہ مشی کے کچھ سمجھ میں آتا، چاند نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے اس کی بولی باندھ کی، مگر اس پر اس کے لمس میں جھلا دینے والی شدت تھی۔ شاید وہ اس کے لمس سے اپنے آپ کو پرسکون کر رہا تھا، اور ساتھ ہی قطرہ قطرہ اس کے غصے کو بھی پینے لگا۔ کچھ دیر خود کو سراب کرنے کے بعد اس نے مشی کو جان بخشا، اب نہیں بولنا، ورنہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں لے جانے کے بجائے سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے کر جاؤں گا، اور اپنے حقوق کی وصولی بھرپور طریقے سے کروں گا، جس سے شاید اس وقت تم خوش نہیں ہوگی۔ انداز سنجیدہ تھا، مگر لہجے میں چھپا جذباتی پن محسوس کر کے وہ اندر تک کام گئی۔ نہ وہ اس کے قریب آنے سے روکتا تھا اور نہ ہی وہ روک سکتی تھی۔ اچھی بات ہی، وہ اس سے نفرت کی دعوے دار تھی، مگر جب وہ وہیں اس کے قریب آتا تھا تو مشی کو برا لگنے کی بجائے سکون محسوس ہوتا تھا۔ دل ضدی بن کر اسے اپنے قریب روکنے کی فرمائش کرتا۔ کل جب وہ اس کے اس قدر قریب تھا تب بھی اس نے پرسکون ہو کر اس کے کندھے سے سر ٹکا لیا تھا۔ دل نے شدت سے خواہش ظاہر کی تھی کچھ دیر اس کی باہوں میں سکون سے سونے کی، مگر ہائے رے یہ انا جو ہمیشہ سے بیچ میں آ جاتی تھی، اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ ورنہ اگر وہ اس وقت چاند کی بڑھتی گستاخیوں کو نہ روکتی تو شاید آج ان کا کسی اور ہی مقام پر ہوتا رشتہ۔ سوچ چکا کہ بمر سے آس پاس کی دنیا سے بے خبر کر گیا، ویسے بھی چاند کی اس حرکت کے بعد اسے سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں بچی تھی، مگر جب چاند نے اس کے ہاتھ کے نرم و ملائم انگلیوں کو اپنی مضبوط انگلیوں میں پھنسایا تو وہ بھی خیالوں کی دنیا سے باہر آئی، مگر مڑ کر اس کی طرف پھر بھی نہیں دکھا۔ گاڑی رک چکی تھی، اب وہ اس کا ہاتھ تھام کر شاید کسی ہوٹل میں داخل ہوا تھا، مگر اسے ایسے چپی لگی تھی کہ اس نے نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ بات وہ جس طرف بھی لے کر جا رہا تھا اس کے قدموں سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ آخرکار وہ ایک روم میں داخل ہوئے تو مشی نے حیرت سے ایک نظر خالی روم کی اور پھر چاند کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آخر وہ اسے اس کمرے میں کیوں لایا تھا؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کہیں جو اس نے تھوڑی دیر پہلے بولا وہی؟ نہیں، پل بھر میں نہ جانے کتنی سوچوں نے اس کے دماغ کو جگڑ لیا کہ کیوں لائے ہو مجھے جہاں تم۔ اپنی گھبراہٹ چھپا کر اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تم ایک کمرے میں بند ہو اور چابی کھو جائے۔ شرارت سے آنکھ مار کر چاند نے ہاتھ میں پکڑ چابی کو بیڈ پر اچھالا، ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کو اپنی مضبوط بازو کے حصار میں لے کر وہ اس کے رہے سے ہوش بھی اڑا گیا۔ اسے اپنے حصار میں لیے وہ درد سے برپا گرا۔ چھوڑو مجھے ٹھڑکی مینیجر، تم یہ سب کرنے کے لیے مجھے جہاں لائے ہو۔ میں ہی بیوقوف جو مجھے لگا شاید کوئی سیریس بات ہوگی، مگر نہیں، تم ہو ہی فضول انسان۔ وہ غصے سے تقریباً چلا اٹھے۔ ہو میری جان، کام تو سچ میں ضروری ہے، مگر اس سے پہلے اگر تم میرا منہ میٹھا کروا دو تو مزہ آ جائے۔ وہ بات پل ہی اس پر جھکا تھا، مگر نظروں کے فوکس پر صرف اس کے گلابی پنکھڑیوں جیسے لب تھے، جبکہ مشی بھی اس کی نظروں کے
طلب کو اچھے سے سمجھ رہی تھی مگر ایک بار پھر کمزور پڑنے کا اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ تبھی اس سے پہلے کہ چاند اس کے لبوں پر اپنا پیار کا کوئی لمس چھوٹا 1 انچ کے فاصلہ مشی نے اس کے منہ پر ہاتھ آ کر اس آگے بڑھنے سے رکا۔ اپنے کام میں خلل دیکھ چاند نے مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھا، پھر دماغ میں شرارت سوجی۔ اس کے نازک ہاتھ کو اپنے منہ پر جما دیکھ چاند نے اس کی ہتھیلی کو لبوں سے چھوا۔ توقع کے عین مطابق مشی نے جٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا، چہرہ حفظ سے سرخ ہو گیا، جبکہ اس کی یہ حالت دیکھ چاند کا کہکا بلند ہوا۔ ایک بات بولوں؟ اس نے مشی کی جھیل سی آنکھوں میں جھانکا، پھر اس کی خاموشی کو ہی سوال سمجھ کر اپنی بات جاری رکھی، جب تم میرے قریب آنے پر اس طرح شرما کا خود میں سمٹ جاتی ہو تو دل کرتا ہے تمہیں سارے جہاں سے چرا لوں۔ اس کا لہجہ جذبات سے بوجھل ہوا تو مشی کو بھی اپنا دل اس کے محبت میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک بار پھر چاند ہزاروں جذبات لیے اس پر جھکا، مگر ڈور بیل کے شور پر منہ کا بوڑھا سا زاویہ اپنے بھی اچانک سے اپنا پلان یاد آنے پر وہ چٹکے سے اٹھا۔ مشی تم ایک کام کرو، وہاں باتھ روم میں چھپ جاؤ۔ چاند کی بات پر اس کا دماغ گم گیا۔ باتھ روم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، 2 ٹکے کے مینیجر۔ وہ کسی سے گرائی، ہاں میرا دماغ بالکل صحیح سے کام کر رہا ہے۔ اگر تمہیں ہماری لائف میں ہنسی خوشی چاہیے تو پلیز بس 5 منٹ کے لیے باتھ روم میں چلے جاؤ۔ آئی پرامس 5 منٹ سے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں لوں گا۔ چاند نے رونی صورت بنا کر التجا کی۔ اوکے جاتی ہوں، مشی نے بے احسان کرنے والے انداز میں اپنایا، پر چاند کے لیے یہی بہت تھا۔ مگر جانے سے پہلے کشن تکیہ اٹھا کر فرش پر پھینک دیے، کمفرٹ اٹھا کر دوسری طرف اچھالا، اٹھتے ہوئے بیڈ شیٹ بھی اٹھا کر فرش پر پھینک دی۔ چاند نے اس کی یہ ساری کارروائی بھونچکا ہو کر دیکھی۔ ایک پل کے لیے تو چاند کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ یہ کیا کری پاگل لڑکیوں کا مینیجر؟ میں پاگل نہیں ہوئی، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ یہ سب میں نے تمہاری عزت کا کچرا نکالنے کے لیے کیا ہے، جس کے لیے تم مجھے باتھ روم میں بند ہونے کا بول رہی ہو۔ وہ بھی تو دیکھے آخر تم کتنے سلیقہ مند ہو۔ اس سارے کارنامے کی وجہ بتا کر فخر سے سر اونچا کیا، مگر چاند کا افسوس سے نفی میں ہلتا سر دیکھ اس نے مٹھیاں بیچ لی۔ اچھا یار، ہم لڑائی بعد میں کر لیں گے، تم جاؤ پلیز۔ چاند کی ایک بار پھر التجائی انداز پر ہر کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھی تو چاند بھی دروازے کی طرف بڑھا، مگر سامنے موجود شخصیت کو دیکھ اس کے اعصاب تن گئے۔ اندر آج اس لڑکی کو اپنے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر آج کچھ دیر کے لیے اسے عمل کی موجودگی برداشت کرنی تھی۔ ایک نظر چاند کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ تم نے مجھے بلایا، خود سے بلایا؟ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش شدت جذبات سے اس کی آواز تھر تھر کانپ اٹھی۔ عمل کی آواز پر مشی کا دماغ باغ سے اٹھ گیا۔ وہ تو یہ 2 ٹکے کا مینیجر اپنے اور عمل کے محبت بڑے سین مجھے لائیو دکھانے جہاں لایا ہے۔ مشی کے دماغ میں ایک پل کے لیے پٹاخے پھوٹنے لگے۔ اب میں ان دونوں کی لو سٹوری میں ولن کا کام سر انجام دیتی ہوں۔ دل میں پکا ارادہ کر کے اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، مگر کچھ سوچ کر ایک پل کے لیے رکی۔ اگر میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں تو میں اس مینیجر سے طلاق، اسے سوچ کے آتے وہ سکون سے وہیں ٹھہر گئی۔ چاند کا دل کیا اس بد دماغ لڑکی کو ایک رکھ کر تھپڑ گئے، اور اس کے کس عمل سے اس کے دماغ میں یہ ہناس بڑا تھا۔